بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنے والد کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار انعامات عطا فرماتا ہے، لیکن آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ والد کے پاس کچھ ہے یا نہیں۔ والد کے پاس مال و دولت ہے تو پھر سب رشتہ دار مل کر اس کی بہت خدمت کرتے ہیں، لیکن اگر وہ ماڑا بندہ ہے تو کہتے ہیں کہ اس سے کیا ملے گا۔ ایک پیارا جملہ ہے کسی کا کہ دولت کا درخت باپ کی زمین پر اگتا ہے، کہ اگر انسان نے مالدار ہونا ہے تو باپ کے ساتھ رہے، باپ کی خدمت میں رہے، باپ کے ساتھ محبت میں رہے۔ اگر مالدار ہونا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ والدین پہ ہم خرچ کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملتا، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ والدین کی خدمت میں برکت ہے، اور برکت کے ساتھ دولت آتی ہے، اور دولت یہی نہیں ہے کہ انسان کے پاس مال آ جائے گا، پیسے آ جائیں گے۔ رزق کے اندر برکت، دولت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا گھر سکون والا بن جائے گا، کہ انسان کو جو بھی کمی ستائے، چاہے مال کی ہو، اولاد کی ہو، رشتوں کی ہو، جب برکت آ جائے تو پھر رشتے بھی آ جاتے ہیں، مال بھی آ جاتا ہے، تو پھر سکون آ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی بات سناؤں گا جس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنے سے انسان دولت مند بن جاتا ہے۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک نوجوان لڑکے کا باپ بوڑھا ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو کہا، پہلی بات یہ ہے کہ والد کی میراث مجھے دے دو اور والد کی خدمت تم سب کرو۔ دوسرے بھائیوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ خدمت ہم کریں اور حصہ تم لے جاؤ۔ اس نے کہا پھر دوسری بات ہے، ایسا کرتے ہیں کہ میراث کا تمام حصہ تم لے جاؤ اور والد کی خدمت مجھے دے دو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ لگتا ہے پاگل ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، چلو اس کو دے دو، والد کی خدمت اسے دے دو اور میراث کا حصہ لے کر مزے ہم کرتے ہیں۔ وہ لڑکا والد کی خدمت کرتا رہا حتیٰ کہ والد اس دنیا سے چلے گئے۔ لڑکا اسی طرح غریب رہا، لڑکے کے پاس کچھ زیادہ مال نہ آیا۔ ارد گرد کے لوگوں نے بڑا مذاق کیا کہ یہ کیا کر رہا تھا، اس نے اپنے باپ کی میراث چھوڑی، اس کو کیا ملا۔ ایک دن اس کی خواب میں کسی نے کہا کہ فلاں جگہ سے تجھے 100 دینار ملیں گے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ سونے کے 100 سکے ملنے، اس نے تو مالدار ہو جانا تھا۔ لیکن اس نے ایک سوال کیا، اس نے کہا کہ بتاؤ اس 100 دینار میں برکت ہے؟ انہوں نے کہا جی برکت تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے صبح اپنی بیوی کو کہا کہ اس طرح 100 دینار مل رہے ہیں۔ بیوی نے کہا لے لیں، حالات اچھے نہیں ہیں، ہم کو چیز خرید لیں گے۔ اس نوجوان نے کہا نہیں، میں نہیں لوں گا۔ پھر خواب آئی کہ تجھے 10 دینار ملیں گے، فلاں جگہ چلا جا۔ اس نے پھر پوچھا کہ کیا برکت ہے ان میں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے بیوی کو بتایا تو بیوی نے کہا لے لے، اچھی بات ہے، گھر کے اخراجات چل جائیں گے، کچھ آسانی ہو جائے گی۔ اس لڑکے نے پھر نہ لیے۔ پھر خواب آئی کہ 1 دینار تجھے ملے گا، فلاں جگہ چلا جا، 1 دینار ملے گا۔ اس نے پوچھا اس میں برکت ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں برکت ہے۔ وہ لڑکا گیا، اسے 1 دینار ملا۔ راستے میں آ رہا تھا تو ایک لڑکا مچھلیاں بیچ رہا تھا۔ 1 دینار کی کتنی مچھلیاں دے گا؟ اس نے کہا جی میں 1 دینار کی 2 مچھلیاں دوں گا۔ اس لڑکے نے کہا کہ 2 مچھلیاں ہیں، ہم دونوں میاں بیوی کھائیں گے، آج اللہ نے پیسے دیے ہیں، بیوی بھی خوش ہو جائے گی، میں بھی خوش ہو جاؤں گا، کھاؤں گا۔ وہ مچھلیوں کو گھر لایا اور جب مچھلیوں کا پیٹ چاک کیا تو مچھلیوں کے پیٹ سے ایک موتی نکلا۔ موتی بہت ہی قیمتی تھا۔ لڑکے نے مچھلیاں بھی کھائی اور موتی پکڑا اور باہر نکل گیا۔ کسی نے وہ موتی اس سے خرید کر بادشاہ کو دے دیا، اور خریدا کتنی قیمت پر؟ 30 سونے کے لدے ہوئے اونٹوں کے بدلے۔ اتنا قیمتی وہ موتی تھا۔ اب اس کے پاس 30 سونے کے لدے ہوئے اونٹ تھے، وہ بڑا مالدار ہو گیا۔ بادشاہ کو وہ موتی بڑا ہی پسند آیا۔ بادشاہ نے اگلے دن اعلان کر دیا کہ مجھے اس جیسا 1 موتی چاہیے، ہر صورت چاہیے، چاہے ڈبل قیمت دینی پڑے۔ وہ تلاش کرتے کرتے پھر اسی لڑکے کے پاس آئے کہ بتا تیرے پاس اس جیسا ایک اور ملے گا؟ میں تمہیں ڈبل قیمت دوں گا، یعنی کل 30 اونٹ سونے کے لدے ہوئے دیے تھے، آج 60 اونٹ سونے کے لدے ہوئے دوں گا۔
تو لڑکے نے کہا کہ کیا دو گے یا صرف باتیں کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ 60 اونٹ ہیں، آپ پکڑو اور موتی ہمیں دو۔ لڑکے نے موتی دیا اور پھر گھر آیا تو گھر آ کر اپنی بیوی کو کہا کہ آج پتا چلا تجھے کہ برکت کا صلہ اور برکت کے اندر کیا انعامات ہوتے ہیں۔ یعنی ایک نیک بندہ جو اپنے والد کی خدمت کرتا رہا لیکن برکت دیکھتا رہا، 1 دینار لے لیا، 100 دینار نہیں لیے جن میں برکت نہیں تھی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آج وہ چیزیں دیکھیں جن میں برکت ہے۔ اگر برکت نہیں ہے تو پیچھے ہٹ جائیں۔